أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَيَعْلَمُ، خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے صرف علم کا اظہار کیا گیا ہے یا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے سینے کی جو باتیں ہیں، بھید ہیں، ذاتی طور پہ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہر بندے کے سینوں کی باتوں سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا صحیح معنوں میں وضاحت کرنا یا بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا ٹھیک تصور ذہن میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے وہ ذہن میں بیٹھتی نہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں جتنا بھی ممکن ہو سکے انسان اپنے ذہن میں تصور لائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یک وقت خرب انسان ہیں، ایسے نہیں ہے چند ایک لوگ ہیں،
آپ چھوٹی سی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، مسجد ہے 200-300 آدمی ہوتے ہیں، نماز کے بعد ہر آدمی اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، اپنی دعا مانگ رہا ہے، دل میں تمنا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 200-300 آدمیوں کی بات بھی یک وقت جانتے ہیں، سینے کی باتیں، ان کے دل کی باتیں جانتے ہیں۔ پورا آپ حج کا اندازہ لگا لیں کہ حج میں لاکھوں انسان ہوتے ہیں، اب ان کے دلوں کی کیا خواہشیں ہیں، کیا مرادیں ہیں، کیا مشکلات ہیں، لاکھوں انسانوں کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سینوں کے بھید جانتے ہیں۔ پھر پورے دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، جو ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، اس کا تصور کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ عظمت کتنی ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی علم کے بارے میں بتائی کہ میرا ذاتی علم جو ہے وہ ہر آدمی کے بارے میں لامحدود ہے، ہر آدمی کے جو دلوں کی باتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ یہاں ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی واضح کر دی۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ واضح فرمانا چاہتے ہیں، وہ جتنے بھی کافر ہیں، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر تھے یا قیامت تک آنے والے جتنے بھی کافر ہیں، ان کے بارے میں اس آیت میں دھمکی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول کے خلاف، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں سازشیں ہیں، مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، جو کچھ بھی ہے میں پوری طرح واقف ہوں، اور میں قیامت کے دن اس کا حساب پورا کر دوں گا، اس کا حساب لوں گا۔ دونوں باتیں اس آیت میں موجود ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم کی بات ہے، اور دوسرا اس میں دھمکی ہے کفار کے لیے، اسلام دشمنوں کے لیے، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، سازشیں اور چالیں چل رہے ہو اسلام کے خلاف، ان کا میں حساب لے لوں گا۔ اگلی آیت میں بھی ہے تو بات علم کے حوالے سے ہی کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ غیب کا علم جو ہے وہ کتنا ہے، لیکن اس کا جو حوالہ ہے اللہ کی ذات نہیں ہے، بلکہ اس کا حوالہ ہے لوح محفوظ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ اب دوسری بات ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، خواہ وہ کتنی دوری پہ ہو، کتنی باریک ہو، کتنی وہ سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہو، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں خواہ وہ پورے آسمانوں میں ہو یا ساری زمین میں ہو۔ زمین سے مراد صرف یہ مٹی کی زمین نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سمندر میں، سمندر کی تہ میں، خواہ وہ کتنا گہرا سمندر ہے، اس کی تہ میں ریت کے ذرے ہیں یا موتی ہیں یا مچھلیاں ہیں یا جو کچھ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پورے آسمانوں میں، زمین میں، پوری کائنات مراد ہے اس سے کہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ایک ذرہ جو ہے نا، وہ بھی میں نے کتاب محفوظ میں، کتاب مبین میں محفوظ کر رکھا ہے۔ کتاب مبین سے مراد ہے لوح محفوظ، جس میں ہر بات لکھی ہوئی ہے یا ہر چیز موجود ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا، یہ بھی اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اگر انسان یہ تصور کر لے کہ میں جو کچھ بھی سوچتا ہوں، جو کچھ میرے دل میں بات آتی ہے، اور جو میری پلاننگ ہوتی ہے، جو میرا منصوبہ ہے، جتنی بھی انسان کی باتیں ہیں نا، ان کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ انسان کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے ہمدردی کرتا ہے، کسی سے حسد کرتا ہے، یہ ساری باتیں دل کی ہیں۔ دوسرا انسان جو ہے نا وہ کوئی نہیں جانتا۔ باقی ایک حدیث میں تو صحابہ کرام خود یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے بارے میں ہمیں دل میں شدید نفرت ہوتی تھی، لیکن جب ہم ان سے بات کرتے تھے تو مسکرا کے بات کرتے تھے۔ مطلب یہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں یا کافر تھے، مشرک تھے، ہمارے خلاف تھے، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں شدید نفرت ہوتی تھی، لیکن ہم بظاہر ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہمارے دلوں میں تمہارا یہ نفرت ہے۔ ہم اچھے طریقے سے، نرمی سے اور اخلاق کے ساتھ بات کرتے تھے ان سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو دل کی کیفیت ہے نا وہ کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے
وہ ذاتی طور پہ بھی جانتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا بڑا کڑا اور بڑا سخت ہے، دنیا کی طرح نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بہت دھوکہ ہے، جو اللہ نے بار بار ارشاد فرمایا نا کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، جو تم دنیا میں دیکھتے ہو نا بالکل یہ دھوکہ ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہاں دنیا کی عدالتوں کی طرح کی عدالت ہوگی اور جو وہاں پہ اچھائی پتہ تو ہے کہ یہ مجرم ہے، لیکن جج کہتا ہے میرے پاس ثبوت نہیں ہے لہذا میں بری کرتا ہوں۔ اور یہ دنیا کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا کہ اس کی بدکاری پورے مدینے میں مشہور تھی، ہر کوئی جانتا تھا یہ عورت بدکار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی اگر میرے پاس گواہ ہوتے تو میں اس کو سنسار کرا دیتا۔ دنیا کا یہ معاملہ ہے، لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ اس طرح نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن انسان کے اللہ تعالیٰ ذاتی علم بھی ہوگا کہ ہم نے کیا اعمال کیے ہیں، ہر بندے کے بارے میں، ارب عرب خرب کرب جتنی بھی مخلوق ہوگی ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ذاتی علم ہوگا کہ یہ کیا کچھ کر کے آیا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوح محفوظ میں ہم میں سے ہر آدمی کی فائل یا ریکارڈ موجود ہے کہ اس آدمی نے کیا کیا۔ تیسری بات وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ حساب کتاب کرتے ہوئے انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، رانیں گواہی دیں گی، انسان کے جسم کے اعضاء جو ہیں یہ گواہی دیں گے، اور چوتھی گواہی جو ہے وہ زمین کی گواہی بھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اوپر جب انسان گھر کے اندر ہوتا ہے نا، کوٹڑی کے اندر ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، اچھا ماں باپ کی بےزتی کر دو، بیوی کی بےزتی کر دو، بچوں کو مار پیٹ دو، ان کے ساتھ ظلم ہو جاتی، کون دیکھ رہا؟ یہ دنیا کا جو ہے نا جو فرمایا نا کہ دنیا دھوکہ ہے، یہ مت سمجھو کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ویسا ہی ہے، یہ ویسا نہیں ہے۔ اکیلا تو انسان کبھی ہوتا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ فرشتے ہیں، اس کے محافظ فرشتے آگے ہیں، محافظ فرشتے پیچھے ہیں، دائیں اور بائیں لکھنے والے فرشتے الگ ہیں، انسان تنہا تو ہوتا نہیں ہے۔ یہ اگر انسان آیتیں سمجھ لے نا ان کا مفہوم اور ذہن نشین کر لے تو انسان دانستہ طور پہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ لاشعوری طور پہ تو انسان ہے نا، گناہ تو ہوتے ہیں انسان سے، اور انسان لاشعوری طور پہ سہون گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ ساری باتیں ذہن میں موجود ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم کے بارے میں بھی ہے جو کچھ ہم نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے، کتاب مبین میں بھی موجود ہیں چیزیں، پھر جو فرشتے ریکارڈ تیار کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں، پھر زمین کی گواہی موجود ہے، پھر ہمارے اعضاء کی گواہی موجود ہے۔ یہ ساری باتیں اگر ذہن میں ہوں تو دانستہ طور پہ کوئی بھی آدمی کوئی ظلم نہیں کرے گا، کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کے ساتھ اس کے ساتھ بدعہدی نہیں کرے گا، بد معاملگی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہے نا، ایک تو یہ بات ہے قرآن بتاتا ہے، قرآن کتنے پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہم لوگ، بالکل نہیں پڑھتے۔ اور یہ جو ہے نا قرآن، اس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا ہے اِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ قرآن مجید قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا، باعث ندامت ہوگا، پچھتاوا ہوگا۔ یہ قرآن مجید پچھتاوا کس بات کے؟ پچھتاوا اسی بات پہ ہوگا کہ ہاں یہ کچھ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے، یہ تو جنت میں چلے گئے قرآن پڑھ کے، اور ہم اتنے بیوقوف اور احمق رہے کہ ساری زندگی بہرے اور اندھے بن کے رہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا، قرآن کو پڑھا نہیں، اور آج جہنم میں جا رہے ہیں۔ قرآن جو ہے یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور قرآن سے جو انحراف ہے، قرآن سے غفلت ہے، اور قرآن سے تعلق نہ رکھنا، یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ یہ جو باتیں ہیں نا یہ اپنے دماغوں میں بٹھانی چاہیے کہ جو بھی ہمارے دلوں کی باتیں ہیں نا، راز کی باتیں ہیں، بھید کی باتیں ہیں، جو کچھ بھی ہم نفرت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دکھ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور آج سب سے بڑی برائی جو ہے نا وہ حسد کرنے کی ہے۔ حسد اتنی بری چیز ہے، ایک تو حسد سے نظر بھی لگتی ہے، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد دوسرے سے کرنا
اس طرح انسان کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، جس طرح انسان اس طرح سے بال مونڈتا ہے نا، اس طرح یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، دوسروں سے حسد کرتا ہے۔ اور یہ ساری دل کی کیفیتیں ہیں، اللہ جانتے ہیں دلوں کی کیفیت، اور قیامت کے دن حساب ہوگا اس سے ما فی الصدور، تمہارے سینوں کے جو اعمال ہیں وہ بھی نکال کے باہر کر دیے جائیں گے، ان کا بھی میزان کیا جائے گا، ان کو بھی تولا جائے گا، ان سے بھی تمہاری نیکیوں یا برائیوں میں کمی یا زیادتی ہوگی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ٹھیک ٹھیک حقیقت بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے ان باتوں کی جن میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اختلافات جو تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ جو یہودی ہیں حضرت عزیر کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا سمجھتے ہیں کہ یہ حرامی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا، لہذا یہ زنا کا نتیجہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے اب بھی یہودیوں کا، اور جو عیسائی ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہ بھی ایک نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن نے خود بتایا کہ بعض عیسائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہی وہ اللہ سمجھتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور بعض عیسائی جو ہیں وہ تین میں سے ایک کا تصور رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اور جبرائیل علیہ السلام بھی اور اللہ بھی، یہ تین خدا ہیں، اور عیسیٰ جو ہے وہ ان تینوں میں سے ایک ہیں، یا مریم علیہ السلام۔ تو یہ بات اللہ نے فرمائی کہ یہ جو تمہارے اختلافات ہیں نا، یہ مٹانے کے لیے قرآن مجید آیا ہے۔ قرآن مجید نے واضح کر کے یہ بتا دیا کہ نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ دونوں ویسے ہی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں جیسے دوسری مخلوق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے امر کے ذریعے، اپنی قدرت کے ذریعے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ اب یہ مثالیں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ میری قدرت ایسی ہے، جو میں چاہوں کر سکتا ہوں۔ لیکن فرمایا کہ جو تمہارے اختلافات ہیں آپس کے، عقائد کے معاملے میں ہوں یا اعمال کے معاملے میں ہوں، فرمایا کہ ان کا فیصلہ کرنے والی چیز جو ہے وہ یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن جو ہے اس نے تمہارے سارے اختلافات کی حقیقت بیان کر دی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہی بات جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بات نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کے جو آپس میں اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کرنے والی بھی ایک کتاب ہے، یہ قرآن فیصلہ کرتا ہے ان اختلافات کا جو مسلمانوں میں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ انہیں جی نہیں، بزرگ جو ہیں بڑے اختیار اللہ نے دیے ہوئے ہیں، ان کو بڑا فیض ملتا ہے، بیعت کر لیں تو بس سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، بس یہ بزرگ راضی ہونے چاہیے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ جتنی باتیں ہیں نا اختلاف والی، یہ آج تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو دربار پہ گیا تھا، یا میں تو گردوارے میں گیا تھا، یا میں چرچ میں گیا تھا تو میری حاجت پوری ہو گئی، اس لیے کہ اللہ حاجتیں روکتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو داتا ہوں، دینے والا میں ہوں، سب کو دیتا ہوں۔ ہندو جاتا ہے اپنی بارگاہ میں، اس کو بھی دیتا ہوں، عیسائی جاتا ہے، اس کو بھی دیتا ہوں،
سکھ جاتا ہے اس کو بھی دیتا ہوں، مسلمان جاتا ہے اس کو بھی دیتا ہوں، جو دربار پہ جاتا ہے، مشرک ہے، قبر پہ جاتا ہے، خانقاہ میں جاتا ہے، اس کو بھی دیتا ہوں۔ دیتا تو سب کو ہے، ملتا سب کو ہے، لیکن ملتا کہاں سے ہے؟ کیا خانقاہ سے ملتا ہے؟ کیا گردوارے سے ملتا ہے؟ کیا چرچ سے ملتا ہے؟ کیا مزار سے ملتا ہے؟ کیا قبر سے ملتا ہے؟ یہ جو اختلاف آئے، ان اختلافات کا فیصلہ یہ قرآن کرتا ہے۔ جب تک یہ قرآن کی تعلیم عام نہیں ہوتی، قرآن کو پڑھا نہیں جاتا، یہ انسان انہی باتوں میں بھٹکتا رہتا ہے کہ فلاں بزرگ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، فلاں مزار سے بڑا کچھ ملتا ہے، فلاں خانقاہ سے بڑا کچھ ملتا ہے، وہاں پہ نظر نیاز دے دو، وہ سفارش کر دیں گے جنت میں جانے کے لیے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں، ان ساری باتوں کا فیصلہ جو ہے یہ قرآن مجید کرتا ہے، خواہ وہ اختلافات بنی اسرائیل کے ہوں یا وہ اختلافات مسلمانوں کے آپس میں ہوں، ان کا فیصلہ یہی قرآن کرتا ہے کہ دیتا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے، روزی کس کے ہاتھ میں ہے، اولاد کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف قرآن کرتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے، ورنہ ملتا تو ہر ایک کو، جو جہاں جاتا ہے اس کو ملتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے، روزی ملتی ہے، صحت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیتا کون ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ اس بات کا فیصلہ جو ہے یہ صرف قرآن کرتا ہے۔ یہ عقل اور سمجھ جو ہے یہ صرف قرآن دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ پہلوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے سب کے لیے ہدایت کا راستہ یہی ہے۔ خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہوں، ان کو بھی اس قرآن کے ذریعے ہی ہدایت ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، یہی قرآن تھا جس نے سیدھا راستہ دکھایا۔ تو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے، سردار تھے، بڑے ذہین اور بڑے عقل مند تھے۔ حرم میں آئے تو قریش مکہ نے کان بھار دیے کہ یہ جادوگر ہے، باتیں نہ سننا ہے اس کی، اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، اور پھر خود ہی خیال آیا کہ میں تو شاعر ہوں اور ذہین آدمی ہوں، جانتا بوجھتا ہوں اور سردار ہوں، عقل مند ہوں، اگر بات اچھی نہ ہوئی نہیں سنوں گا، اور اگر بات اچھی ہوئی تو سننے میں حرج کیا ہے۔ خود گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا دعوت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، قرآن سن کے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اس جیسا کلام تو میں نے کبھی سنا نہیں، یہ قرآن کسی آدمی کا نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، ایمان لے آئے۔ اس زمانے میں بھی قرآن ہی تھا جو ہدایت دینے والا تھا، اور قرآن سے روکتے تھے کافر اور مشرک کے قرآن نہ سنو، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو شور ڈالو تاکہ کوئی قرآن سنے نا۔ یہ قرآن سے روکنا جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیا یہ مسلمان جو روکتے ہیں قرآن پڑھنے سے، یہ تو 40 علوم جب تک نہ پڑھ لیں جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جب تک قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس جو مولوی بتاتا ہے بس وہ سن لو اور اس پہ عمل کرو، قرآن خود نہ پڑھو۔ کافر بھی یہی کہتے تھے کہ یہ قرآن نہ سنو، اور قرآن اگر پڑھا جائے تو خوب شور ڈالو تاکہ کسی کے کان میں لا اللہ کی بات نہ پہنچ جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے علاوہ بعد میں بھی جتنے لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں، آپ ان کے سارے لوگوں کے انٹرویو لے لیں، ان سے پوچھ لیں، ان کی وضاحت ان سے لیں کہ کیسی ہدایت ملی انہیں۔ 99% یا 90% کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں رہنمائی کر دی، لیکن وہ بھی تب جب ان میں جذبہ تھا، طلب تھی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ یہ پچھلے 2-3 سال پہلے وہ جو عیسائی مسلمان ہوا، اس نے یہ بتایا کہ میں نے خواب میں
لیکن ان کے دلوں میں یہ تڑپ تھی کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس نے خواب دیکھا جس میں اسے کہا گیا کہ سفید کپڑے پہنو۔ اس نے کہا کہ سفید کپڑے تو مسلمان پہنتے ہیں جب یہ حج کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ دین قبول کرنا چاہیے۔ دین قبول کر لیا اس نے، لیکن 99% لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن سے ان کو ہدایت حاصل ہوئی۔ محمد اسد بڑی معروف شخصیت ہے، بعد میں وہ پاکستان میں جا کے جو آئین سار اسمبلی تھی یا کمیٹی تھی اس کے رکن بھی رہے، بڑا کام کیا، انہوں نے کتابیں بھی لکھی، لیکن ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے یا جو سبب ہے وہ یہی قرآن جیت تھا۔ وہ مطالعہ کرتے رہے کہ مجھے کون سا دین جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، عیسائیت اچھی ہے، یہودیت اچھی ہے، ہندوازم اچھا ہے یا اسلام اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو ٹرین میں سفر کرتے ہوئے میں نے لوگوں کی طرف دیکھا، لوگ بڑے آسودہ حال ہیں، خوشحال ہیں، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، بڑے اچھے اچھے لباس ہیں، لیکن ان کے چہرے جو ہیں وہ مردہ ہیں، چہروں پہ آسودگی نہیں ہے، ان کے چہرے جو ہیں مایوس اور ایسے جس طرح انسان محروم ہوتا ہے کسی چیز سے، ایسے چہرے تھے ان کے۔ میں نے غور و فکر شروع کر دیا، گرا کہ میں نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی، میں نے قرآن کھولا تو کہتے ہیں کہ قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے جو جس صورت پہ میری نظر پڑی وہ تھی الہاکم التکاثر، کہ مال کی کثرت کے حصول نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، آخرت کے تصور سے، اللہ کے تصور سے، دین کے تصور سے، اسلام کے تصور سے تم غافل ہو، اور دنیا کی جو اصول ہے مال کا، دولت کا، ڈالروں کا، ریالوں کا، پیسوں کا، اس کے حصول نے تمہیں اللہ سے غافل کر رکھا۔ محمد اسد کہتے ہیں کہ میں نے جو ٹرین میں لوگوں کی حالت دیکھی تھی کہ لوگ بڑے مالدار ہیں، بڑے خوشحال ہیں مالی طور پہ، لیکن ان کے چہرے آسودہ نہیں ہیں، چہرے خوشحال نہیں ہیں، چہرے مردہ ہیں ان کے۔ میں نے کہا یہ تو وہی بات ہے جو اللہ نے اس صورت میں ارشاد فرمائی کہ دنیا کے مال دولت کے حصول نے تمہیں مردہ کر دیا، تمہیں مایوسی اور محرومیت کا شکار کر دیا۔ اسی طرح اور بھی جتنے لوگ ایمان لائے، یہ فرانس کے ڈاکٹر تھے، وہ سمندر کا سفر کرتے، بحری جہازوں میں ان کا ڈیوٹی تھی، کیپٹن تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے قرآن پڑھا۔ قرآن بھی میں سورہ نور میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشرک کی کیفیت بتائی ہے نا، فرمایا کہ مشرک کا حال اس طرح کا ہے کہ وہ سمندر میں ہے اور سمندر کے اوپر، سمندر کی گہرائی میں، سمندر کی تاریکی میں، اور اس کی تاریکی کے اوپر پانی کی ایک موج ہے جو اس کی تاریکی میں اضافہ کر رہی ہے، اور پھر اس موج کے اوپر ایک موج ہے جو اس کی تاریکی میں اور بھی اضافہ کر رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ باہر بھی بادل ہیں، بادل بنے ہوئے ہیں، روشنی نہیں ہے، سورج نہیں ہے، اور اس بادل کی جو تاریکی ہے وہ بھی اس مشرق کی تاریکی میں اضافہ کر رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جس آدمی نے کتاب لکھی ہے نا، وہ تو اس نے ساری زندگی سمندر میں ہی گزاری ہو۔ یہ جو مثال ہے جو اس نے دی ہے اس کتاب کے مؤلف نے، یہ کوئی ایسا آدمی دے نہیں سکتا جو جس کا سمندر سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن جب اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو کتاب جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ کتاب جس نے لکھی ہے وہ سمندر میں زندگی اس نے گزاری، اس نے تو سمندر کا سفر ساری زندگی نہیں کیا، ساری زندگی سمندر کا سفر نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ اس آدمی نے ساری زندگی سفر نہیں کیا سمندر کا، تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جو مثال دی ہے کہ جو گمراہ آدمی ہے، جو مشرک آدمی ہے، یا جو اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، وہ اتنی جہالت میں ہے، اتنی تاریکی میں ہے، اتنے اندھیرے میں ہے جس طرح یہ تاریکی سمندر۔ وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے کہ اس آدمی نے سمندر کا سفر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اس کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے۔
کہ کتاب اللہ کی ہے اور اللہ کی نازل کی ہوئی ہے، لہذا وہ مسلمان ہو گیا۔ آج بھی یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، بشرطے کہ انسان کے دل میں تڑپ ہو اور جذبہ ہو کہ میں نے سیدھا راستہ پانا ہے، میں نے سیدھا راستہ حاصل کرنا ہے۔ ملے گا قرآن سے، قرآن کے علاوہ جتنے بھی مرضی آپ پڑھ لیں، یہ فلاں کا لٹریچر ہے، بڑے بڑے عالم گزرے ہیں 1400 سال میں، بے بہا عالم فاضل، اور بڑا لٹریچر بھی ہے، بڑی کتابیں ہیں، بڑے سلیبس بنائے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہدایت جو ہے صراط مستقیم جو ہے وہ اسی کتاب سے ملے گی۔ جب تک یہ کتاب نہیں پڑھتا انسان، جب تک اس کا مطالعہ نہیں کرتا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تب تک انسان بھٹکتا رہے گا، ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ایک تو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، بلاغ للناس، یہ پیغام ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے یا قبیلے کے لیے نہیں، بلاغ للناس، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے پیغام ہے یہ قرآن مجید۔ آگے فرمایا کہ رحمتن، اور یہ قرآن یہ رحمت ہے مان لینے والوں کے لیے، فرما بردار لوگوں کے لیے۔ یہ رحمت جو ہے یہ نتیجہ ہے ہدایت کا۔ رحمت جو ہے نا اللہ کی، او گاڈ بلیس آور ہوم، یہ تو مذاق ہے اللہ کی رحمت سے۔ رحمت ایسے نہیں آتی، ایسے بے وقوف اور احمق لوگ ہیں کہ اپنے گھروں میں یہ لٹکا کے نا کتے اس طرح کے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو گئی اب۔ ایسی رحمت نہیں آئے گی، یہ تو مذاق ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت نتیجہ ہے اس قرآن پہ ایمان لانے کا، اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا، اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کا نتیجہ ہے رحمت۔ قرآن سے رہنمائی نہیں لیں گے برکت نہیں آئے گی، رحمت نہیں آئے گی۔ کتنی حدیثیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جو لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی سکینت، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے ان پہ، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان پہ، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پہ۔ فرشتے جو ہیں وہ اس مجلس کے ارد گرد آ کے احترام کے طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں، اور فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز، زمین و آسمان کی ہر چیز ان کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، رحمت کی دعا کرتی ہے ان کے لیے۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں جو ہدایت کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جب کائنات کی ہر چیز دعا کرے گی بندے کے لیے، اللہ کی رحمت کیوں نازل نہیں ہوگی؟ جس طرح دنیا کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب تک ہم ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں گے، جب تک کچھ کریں گے نہیں، جب تک مشقت نہیں اٹھائیں گے، تو ہمیں کوئی ریال نہیں دے گا مفت میں، ڈالر مفت میں کوئی نہیں دے گا۔ اس کے لیے ہاتھ پڑھنے پڑتے ہیں، اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کی رحمت مفت میں نہیں ملتی، برکت اللہ کی مفت میں نہیں آتی۔ اس کے لیے یہ جو ہے نا ہاڈ حرامی نہیں چلے گی، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، راتوں کو اٹھنا پڑے گا، راتوں کو جاگنا پڑے گا، قرآن کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ یہ کریں گے تو رحمت آئے گی، نہیں کریں گے تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جو نہیں پڑھتا قرآن وہ جہنم میں جاتا ہے، جائے، اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ میں نے کچھ لوگوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا جن کے نصیب میں قرآن نہیں ہے۔ ساری زندگی جنہوں نے قرآن کو ہاتھ سے نہیں لگایا، قرآن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، قرآن کو معاذ اللہ جلاتے ہیں یا اس کی توہین کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی
جو قرآن کو اپنے غلافوں میں ڈال کے خوشبو لگا کے سارے سال بھر کے لیے طاقوں پہ سجا کے رکھ دیتے ہیں، ہاتھ کبھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، دیکھ کے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ وزیر درجے کے لوگ ہم سمجھتے ہیں جی فلاں وزیر ہے، بڑے عقل مند ہیں، بڑے صاحب الرائے ہیں، بڑے، وہ گھر سے نکل رہے ہیں اور ماں جو ہے وہ قرآن لے کے سر پہ کھڑی ہے کہ بیٹا گھر سے جا رہے ہو تو اللہ خیر کرے۔ یہ قرآن اس لیے ہے، بیٹا شادی کے لیے جاتا ہے تو اس کو قرآن کے ساتھ کے اوپر سایہ کر کے بیٹے کو یا بیٹی کو برگزارو تاکہ خیر و برکت آئے اور رحمت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت جو ہے نا مشروط کر دیا ہے ہدایت سے، جو آدمی اس قرآن سے ہدایت لے گا اس کو میں رحمت دوں گا، جو قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا میری رحمت سے محروم رہے گا۔ آگے فرمایا کہ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، اور تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ یہ جو اختلافات ہیں نا دنیا میں، جو آج ہمارے اختلافات سیٹل نہیں ہو رہے، ہماری عقل اور مت ماری گئی ہے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے اور کون سا گمراہی کا راستہ ہے۔ آج ہمیں یہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم نے کوشش نہیں کی قرآن پڑھنے کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہیں بتا دوں گا کہ کون گمراہ تھا کون ہدایت پہ تھا۔ قیامت کے دن میں فیصلہ کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی ذات جو ہے نا علیم ہے، سارے معاملات کو جانتی ہے، ہمارے اعمال کو خود جانتی ہے، ہمارے سینوں کے بھید جانتی ہے، اور ہمارے اعمال کا ریکارڈ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لوح محفوظ میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اللہ کے علم سے کوئی باہر جا نہیں سکتا۔ یہ مت سمجھیں کہ فلاں بات جو ہے اس کا اللہ کو علم نہیں لگ ہوگا۔ قرآن نے تو فرمایا کہ وہ جو 2-3 قریشی تھے جو بیت اللہ شریف کے سائے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ ہاں جو ہم اونچی بات کرتے ہیں وہ تو اللہ سنتا ہے، لیکن جو نیچی بات ہے وہ اللہ نہیں سنتا۔ فرمایا کہ ان کے اسی عقیدے نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ اس عقیدے نے برباد کر دیا، ان کو جہنم میں پہنچا دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلے کر دے گا، اور وہ خوب جاننے والا ہے تمہارے اعمال کو، اور عزیز بھی ہے غالب بھی ہے۔ وہ جو فیصلے کرتا ہے نا وہ نافذ ہوں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا اور فیصلے کے بعد بھاگ گیا، فرار ہو گیا، علاقے غیر میں چلے جاؤ۔ دبئی بھاگ گیا، وہاں سے آ نہیں رہا بندہ، اٹلی چلا گیا ہے، امریکہ چلا گیا ہے، اب کیسے اس کو سزا دیں؟ ایسے نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو فیصلے ہیں ان کو نافذ کرنے میں پوری طرح غالب ہیں، پوری طرح قادر ہیں۔ فرار نہیں کر سکے گا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ آگے پھر فرمایا کہ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ توکل کریں اور آپ ہی راہ حق پہ ہیں۔ حق وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے، آج کل یہ سوشل میڈیا پہ بھی یہی حال، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ اچھا بھلا عقل مند آدمی جو ہے نا وہ بھی سمجھے کہ شاید یہی سچ ہے۔ آپ کہتے رہے 100 دفعہ سنے نا کبا سفید ہوتا ہے، کبا سفید ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے یار کہیں ایسا نہ ہو کہ سفید ہی ہوتا ہو۔ فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کوئی اور بات ہے وہ بھی حق ہو سکتی ہے۔ حق جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ونبیک حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ اللہ کی بات، اللہ کا وعدہ، اللہ کی ذات یہ سچی ہے، باقی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات، ان کی رسالت، ان کی نبوت اور ان کے اقوال، ان کی حدیثیں وہ برحق ہیں۔
آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا صدمہ ہوتا تھا، بڑا رنج ہوتا تھا اور بڑا دکھ پہنچتا تھا کہ میں لوگوں کی ہمدردی کرتا ہوں، میں لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہوں، میں ان کو جنت میں جانے کے لیے جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، یہ میرے خلاف طعنے کرتے ہیں، یہ مجھے اذیتیں پہنچاتے ہیں. اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنج تھا نا، یہ مستقل تھا. اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک دفعہ نہیں بے شمار جگہ پہ بات آئی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں. آپ پیغام پہنچا دیں، اس کے بعد لوگ خود ذمہ دار ہیں. جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو بات نہیں سنا سکتے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج تھا نا، یا اس بات کا صدمہ تھا کہ لوگ میری بات مانتے کیوں نہیں. آج بھی بعض اوقات ہمارے دوست جو ہیں وہ اس بات کا بڑا گلہ شکوہ کرتے ہیں، اچھا یہ فلاں ہمارا دوست ہے، فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، یا فلاں آدمی ہے، میں نے قرآن کی بات بتائی، حدیث کی بات بتائی، وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے بھی ہے. جتنے بھی مبلغ ہیں، مدرس ہیں یا معلم ہیں، جو بھی ہیں، فرما دیا کہ لا تسمع الموتیٰ، کہ مردوں کو تم بات نہیں سنا سکتے. یہاں مردے جو ہیں وہ کون سے مردے مراد ہیں؟ قبر والے مردے مراد نہیں ہیں. یہاں جو دل کے مردے ہیں، ضمیر کے مردے، وہ مراد ہیں. کہ جو لوگ روح کے مردے ہیں، جو دل کے مردے ہیں، ان پہ آپ جتنی محنت کرتے رہیں، جتنا ان کو بتاتے رہیں، جتنا ان کو سمجھاتے رہیں، وہ نہیں سمجھے. جن کا دل مردہ ہو چکا ہے، جن کی روح مردہ ہو چکی ہے. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی، رنجیدہ ہونے کی، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے دل مردہ ہے، جن کی روح مردہ ہے، وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہ کبھی آپ کی بات مانیں گے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ ہی بہرے تمہاری پکار سنیں گے، نہ ہی بہرے تمہاری پکار سنیں گے. یہاں بھی بہرے سے مراد کان کا بہرا نہیں ہے، بہرے سے مراد کان کا بہرا نہیں ہے. یہاں بہرے سے مراد روح کا بہرا ہے، جس کی روح بہرا ہو چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ان کو ہم نے کان دیے ہیں، ان کو ہم نے آنکھیں دی ہیں، لیکن نہ وہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں. یہ 179 نمبر آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن اور بہت سے انسان ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے. بہت سے جن اور بہت سے انسان ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے دل ان کو دیے ہیں، لیکن دل ان کے مردہ ہیں. وہ اپنے دلوں سے سوچ بچار کا کام نہیں لیتے. دل تو ہے ان کے، گوشت کا لتھڑا جو ہے موجود ہے ان کے جسم میں، لیکن ویسے دل ان کا مردہ ہے. بَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں بھی دی ہیں، یہ جو جسمانی آنکھیں ہیں
یہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ آنکھیں ہونے کے باوجود وہ دیکھتے نہیں، قرآن کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، بڑی مصروفیت والی، وقت نہیں ملتا، نیند نہیں پوری ہوتی، ساری زندگی ایسے ہی گزر جاتی، 70 سال 80 سال کی عمر جو ہے نا اسی طرح گزر جاتی ہے، نیند میں، مصروفیت میں، کام کاج میں۔ اور فرمایا کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان یہ گوشت کے کان دیے ہیں ہم نے ان کو، لیکن ان کے کان مردہ ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ کانوں کا جو روح جس کی بیری ہے ان کو بھی تم نہیں سنا سکتے، جس کی روح مردہ ہے اس کو بھی نہیں سنا سکتے، اور جس کی روح بیری ہے اس کو بھی تم نہیں سنا سکتے۔ اور فرمایا کہ اذا ولوا مدبرین، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ آدمی ویسے ہی پلٹ کے جا رہا ہے، تمہاری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بہرا بھی ہے لیکن آنکھیں ہیں، انسان اپنے سامنے جو متکلم ہے اس کی بات سن رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے، کیسا آدمی ہے، یہ اچھے کردار کا ہے، برے کردار کا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی پیٹھ دے کے جا رہا ہے، منہ اس کا دوسری طرف ہے، تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا، فرمایا اس کو بھی تم نہیں ہدایت دے سکتے، اس کے بھی تم اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور پھر وہی بات فرمائی کہ جو اندھے ہیں روح کے، جن کی روح اندھی ہے، ان کو بھی تم ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ وہ اندھے جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اگر تم ہدایت کی طرف لانا چاہو، راہ راست کی طرف لانا چاہو، ان کو بھی تم راہ راست پہ نہیں لا سکتے۔ جس کی روح مردہ ہے، جس کے کان جو ہے وہ مردہ ہے، جس کی آنکھیں مردہ ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت جو ہے یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار فرمایا کہ تمہارا کام پیغام پہنچا دینا ہے، تم پیغام پہنچا دو، ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہدایت جو ہے یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی قیمتی چیز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہدایت نصیب میں نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے ہوئے بھی کہا کہ چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے حضور تمہاری سفارش کر دوں گا، نصیب میں نہیں تھی۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی۔ جتنی ابو طالب نے خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنا دفاع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جتنی قبائلی حمایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی اور کسی نے نہیں کی۔ بار بار بچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے حملوں سے، کافروں کی باتوں سے، کافروں کے تانوں سے۔ بہت بڑی رکاوٹ تھے ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اپنی حکمت، کہ اس کے باوجود ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیوں نہیں کی۔ اور اس کے مقابلے میں سلمان جو تھے فارس، کہاں ایران اور کہاں حجاز، صرف ایک تڑپ تھی، اتنی ہزاروں میل دور سے نکلے، نہ تعلق تھا ملک کا، نہ شہر کا، نہ بستی کا، نہ رشتہ داری کا، نہ قرابت داری، نہ کوئی جان پہچان تک نہیں کہ کون ہے سلمان فارسی، لیکن تڑپ تھی ہدایت کی۔ فلاں پادری کے پاس پہنچے، فلاں کے پاس پہنچے، فلاں کے پاس پہنچے، فلاں بکتے بکاتے، اچھا بھائی مدینے میں آئے گا، وہ مدینے چلے گا۔ وہاں پہ عربی تھا، اس کا باغ تھا، اس میں ملازم ہو گیا جا کے۔ جو پادری تھا اس نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں نشانیاں ہوں گی اس نبی کی،
ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کی پشت پہ مہر نبوت ہوگی۔ اتنی دور سے چلے، ہزاروں میل دور سے، اور بڑی مشقت اٹھائی۔ اگر آپ پڑھیں نا ان کا واقعہ تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، ہمیں تو بیٹھے بیٹھے دین مل گیا۔ کتنی مشقت اٹھائی، کتنی تکلیف اٹھائی اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پیدل انسان اتنے ہزاروں میل چلے اور اس طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں اٹھائے، اور صرف اس طرف میں کہ جو نبی آنے والا ہے میری اس سے ملاقات ہو جائے۔ کھجوریں اتار رہے تھے کھجور سے، نیچے جو مالک تھا وہ کھڑا کسی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ سنا ہے کہ وہ ایک مکہ سے نبی ہجرت کر کے یہاں پہ آیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جب بات سنی کہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور مکہ سے آیا ہے، تو کھجوریں اتارتے اتارتے چھوڑ دی، نیچے آ گیا۔ وہ دل میں ایک ایسا جذبہ تھا، تڑپ تھی کہ آگے پوچھنے لگے کہ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ۔ اس نے ڈانٹا مالک نے کہ تمہارا کیا کام ہے، سے تم غلام ہو، نوکر ہو، جا کے اپنا کام کرو۔ وہ پھر جب ڈیوٹی سے اپنے فارغ ہوئے تو پہلے کھجوریں لے کے گئے، جا کے پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دے دی کہ تم کھاؤ، خود نہیں کھائی اسے۔ تو حضرت سلمان کہنے لگے کہ ایک شرط، ایک بات جو ہے وہ تو پوری سچی ثابت ہو گئی۔ پھر ہدیہ لے کے گیا کھجوروں کا، تو وہ ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی دیا۔ تو حضرت سلمان کہنے لگے دوسری بات بھی پوری ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد انہیں تلاش تھی کہ کسی طرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھوں۔ اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے کہ دیکھوں، مجھے موقع ملے دیکھنے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ شاید یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو ہے اپنی پوچھ سے ہٹائی، اور حضرت سلمان نے وہ دیکھ لی مہر نبوت اور اسلام لے آئے۔ اور پھر ایسا اسلام لائے کہ خندق کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلمان ہے یہ ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا تھا، انصار چاہتے تھے کہ سلمان فارسی جو ہیں یہ تو ایران سے آئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے، اور مہاجر کہتے تھے یہ تو ہجرت کر کے آیا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ یہ تمہارا ہے، یہ نہ تمہارا ہے، یہ میرا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ نہیں۔ اب ایک آدمی جو چچا ہے، اتنی خدمت کی ہے، اتنا دفاع کیا ہے، اس کو یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور ایک آدمی جو نہ واقف ہے، جان پہچان نہیں ہے، نہ بستی، نہ شہر، نہ ملک، نہ رشتہ داری، نہ قرابت داری، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے نصیب میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے، جس کو عقیدہ توحید مل جائے، جس کو صحیح ہدایت مل جائے، قرآن مجید کی، حدیث کی صحیح ہدایت مل جائے، اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں پوری کر دی، کوئی کسر اللہ نے باقی نہیں چھوڑی۔ ہاں آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ ہاں تم اپنی بات ان لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پہ ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان کب انسان لائے گا؟ جب سنے گا۔ جب سنے گا نہیں تو ایمان کیسے لائے گا؟ واسمعوا واطیعوا، پہلے سنو، ایمان لاؤ، پھر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اس لیے فرمایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، یقین کرنے والے ہیں، ان کو تم اپنی بات سناؤ، وہ تمہاری بات سنیں گے، وہ تمہاری اطاعت کریں گے، وہ تمہاری فرما برداری کریں گے، ان کو فائدہ دے گی تمہاری بات۔ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کو تمہاری بات فائدہ نہیں دے گی، وہ مردہ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں وہ زندہ ہیں، جو اللہ سے غافل ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ مردہ ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ موت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو زندہ ہے نا، ایمان لانے والے، ان کو تم اپنی بات سنا سکتے ہو، ان کو تم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہو، لیکن جو مردہ ہے، روح کے مردہ، کان کے مردہ،
آنکھوں کے مردہ، انہیں تم اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ ہم مسلمون اور وہ فرما برداری کرنے والے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی لکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جزا خیر دے ان حضرات کو جو حدیث شریف کی اشاعت میں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں الحمدللہ شیئر کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نیک تار جو تھی اخلاقیات پاکستان میں تو کافی پہلے چھپی ہوئی تھی، لیکن یہاں بھی الحمدللہ وہ کتاب چھپ کے آ گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہترین صدقہ جاریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں، ویسے بھی علم کی فضیلت بڑی بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی فضیلت میں ہی یہ بات بھی بتائی کہ بہترین صدقہ جاریہ قرآن و حدیث کی جو علم ہے اس کو عام کرنا ہے۔ جب تک پڑھا جاتا رہے گا، جہاں تک پڑھا جاتا رہے گا، الحمدللہ اس کا اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے لیے، شیئر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی، ان کے اہل و عیال کے لیے بھی اس کو باعث سے خیر و برکت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ تو عبدالرحمٰن بیٹے جائیں آپ کتاب لیں، ساتھ لے جائیں۔ خالد صاحب آپ چلے جائیں ساتھ، وہ کتابیں ہیں۔ اخلاقیات کا جو ہے نا تصور، یہ دین کا دنیا کے تصور سے الگ تصور ہے۔ جو دین میں اخلاق ہیں، اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رویے کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کا سلوک یا اس کا رویہ جو ہے لوگوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، وہ جو رویہ ہے نا وہ اخلاقیات کہلاتا ہے۔ اب وہ رویہ عام طور پہ محدود سمجھا جاتا ہے انسانوں تک، کہ ہمارے آپس میں انسانوں کے رویے کیسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، یا ہمارے ماں باپ ہیں، یا رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ جس کا اچھا ہو ہم کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا رویہ ہے۔ اسلام کا جو ہے نا نقطہ نظر وہ تھوڑا اس سے مختلف ہے۔ انسان سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا اپنے اللہ سے رویہ کیسا ہے، تمہارا اپنے نبی کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ یہ بھی شامل ہے مومن کے اخلاق میں، یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کا اپنے اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اللہ کو وہ ایک مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ جو ہے نا اخلاقیات کی تعلیم اسلام میں وہ شروع ہوتی ہے اللہ سے۔ اس کے بعد پھر آپ کا کیا رویہ ہے، کیا آپ کا سلوک ہے، کیا آپ کا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنی آپ محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنی آپ اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آپ کا اخلاق میں شامل ہوگا۔ جتنی محبت زیادہ ہے اچھا اخلاق ہے آپ کا، جتنی آپ کی محبت کم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا اخلاق برا ہے۔ اخلاق اچھا انسان دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بڑا مسکرا کے ملتا ہو، بڑے اچھے معاملات ہوں اس کے، بڑی اچھی تجارت ہو اس کی، بڑے اچھے معاہدے ہیں اس کے، خواہ کتنا ہی کیوں اچھا نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے تو بد اخلاق ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں، شریعت کی روح سے، وہ بد اخلاق ہے جو اپنے اللہ سے تعلق کو نہیں پہچانتا، جس کا اللہ سے رویہ اچھا نہیں، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو نہیں پہچانتا، اللہ کے رسول کے حقوق ادا نہیں کرتا، اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، تو وہ بد اخلاق ہے شریعت کی روح سے، خواہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ۔ یہ اس کے بارے میں الحمدللہ جہاں کی گئی ہے کتاب میں، وہ جب جائیں گے۔ اچھا چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم